اسٹڈی کے دوران جو ہے نا ایک اور مادانی جب ان کے بارے میں پڑھا تو میں دل چاہا، اور وہ ان کے استاد بھی ہیں کہ ان کا تذکرہ جو ہے وہ کر دیا جائے، لیکن ان کے تذکرے سے پہلے میں یہ پڑھنا چاہوں گا اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابوی محمد و آل محمد و اصحاب محمد و بارک وسلم۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں پڑھا میں نے۔ ہاں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گفتگو ہے۔ یہ استاد ہیں حضرت امام مالک کے، اور مدنی ہیں، یعنی مدینہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ میں ہی ان کا وصال ہوا، مدینہ میں پڑھاتے رہے، مدینہ میں ہی جنت البقیع کے اندر ہی آپ کا روزہ۔ آئیے گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ امام کا نام جو ہے یہ جعفر بن محمد ہے الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علیہ السلام بھی لوگ کہتے ہیں، اور رحمت اللہ علیہ۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اب بھی کر جاؤں، لوگوں کی آسانی کے لیے کہ جو لوگ بہت تاریخ کا مطالعہ نہیں رکھتے ان کے لیے لفظوں کے ساتھ کچھ لفظ لگا دیے جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ ہستی کون ہے۔ انبیاء کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ نبی ہے۔ حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے۔ اسی طرح جو صحابہ کرام ہیں ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فوراً پڑھنے والا سمجھ جائے کہ یہ صحابی ہیں، اور جو ان کے بعد جتنے ہیں وہ سب رحمت اللہ علیہ، پتہ چل جائے کہ یہ صحابی نہیں ہے۔ اس سے ذرا عام طبقہ کو جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر صرف پاکستان میں نہیں، عرب میں بھی میں نے ایجپٹ کے بہت سے اسکالرز سنے ہیں کہ وہ اب جو صحابی نہیں ان کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں، لیکن عوام کے لیے جو ہے وہ بہتر یہی تھا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم ہو جاتا صحابی ہیں، رحمت اللہ علیہ سے معلوم ہوتا کہ اور ولی کامل یعنی صحابی کے بعد، اور علیہ السلام انبیاء کے لیے۔ لیکن اہل تشیع جو ہیں وہ اپنے اماموں کے ساتھ علیہ السلام ہی لگاتے ہیں۔ اگر ڈیپلی اب سٹڈی میں جائیں تو روزانہ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی آدمی آپ کو سلام کرتا ہے کہ بھئی وہ میں بات کر رہا تھا فلاں سے فون پہ، انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو معلوم ہے اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وعلیک السلام وعلیہ السلام۔ اگر آپ کو کسی نے آ کے کہا ہے کہ فلاں صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے تو اس کا جواب وعلیکم السلام نہیں ہوتا، اس کا جواب ہوتا ہے وعلیک السلام وعلیہ السلام۔ تو اگر آپ جائیں گے گہرائی میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن عوام جو ہے وہ پھر اعتراض کرتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ۔ سب سے پہلے میننگ پہ گفتگو ہو جائے۔ جعفر آپ کا نام ہے، اور جعفر کا معنی ہوتا ہے نالا، ندی، بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ تینوں کے اندر ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، فیض رسانی، فائدہ دینا۔ آپ کے والد گرامی کا نام محمد باقر کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ الصادق لگتا ہے، یہ صادق کیوں لگتا ہے؟ صادق اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سچ بولنے والا۔ تو اماموں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، ہم بھی سب اماموں کو مانتے ہیں، تھوڑا سا کنسپٹ تھوڑا سا فرق ہے سب اماموں کی۔ یہ مطلب نہیں کہ ہم ان اماموں کو نہیں مانتے۔ مولا علی امام ہے، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق۔ لیکن جب آپ ائمہ کے نام لیتے ہیں، امام علی صادق نہیں کہتے، امام حسین صادق نہیں کہتے، امام حسن صادق نہیں کہتے، امام زین العابدین صادق نہیں کہتے، امام باقر صادق نہیں کہتے، لیکن جب امام جعفر بولتے ہیں تو صادق کہتے ہیں، سب صادق کہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ باقی ائمہ صادق نہیں ہیں، سچ نہیں بولتے تھے۔ کیا جھوٹا آدمی کبھی ولی کامل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو ائمہ میں صادق لگا امام جعفر صادق کے ساتھ۔ اور صحابہ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو صدیق، اس کا معنی بھی سچ بولنے والا ہوتا ہے، تصدیق کرنے والا، سچ بولنے والا، ان کے ساتھ صدیق لگتا ہے۔ تو کیا باقی تصدیق کرنے والے یا سچ بولنے والے نہیں تھے؟ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ میں جو صدیق اور ائمہ میں جو صادق کوئی مطابقت ہے، کوئی تھوڑی سی کچھ چیز ہے بیچ میں کامن۔ تو آئیے میں اگر جواب دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض کر دے۔ امام سے خود ہی پوچھتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ صادق آپ کے نام کے ساتھ کیوں لگتا ہے؟ کتاب کا نام جلاء العیون، پیجز کا 248، کشف الغمہ کتاب کا نام ہے،
پیج اس کا 215 ہے. کتاب کا نام ہے احتجاج طبرسی، پیج اس کا 205 ہے. اور صافی شرح اصول کافی اہل تشیع کی بڑی معتبر کتاب ہے، جیسے اہل سنہ کے اندر بخاری شریف ہوتی ہے. صفحہ اس کا 214. اس کے اوپر اس سوال کا جواب مل جائے گا. اور ایک عرض کرنا چاہوں گا، یہ سوال ہوتا ہے، لیکن ہماری عوام کے اندر سوال کیا ہے، سوال کیا، سوال سوال ہوتا ہے. یہ لفظ سین کے اوپر پیش ہے، آگے سوال حمزہ. لیکن میں غلطی نہیں کہنا بتا رہا ہوں، عوام میں تو ظاہر ہے میں بھی سوال بول جاتا ہوں. تو سوال جو ہے اس کا جواب اس کے اوپر مل جائے گا کہ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صادق کیوں لگتا ہے. تو آپ نے خود ہی جواب دیا، فرماتے ہیں والدانی صدیق و مراتین، میرے ساتھ صادق اس لیے لگتا ہے کہ میں دو طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں شامل ہوں. اللہ اکبر جل شان. کتابیں میں نے آپ کو بتا دی، احتجاج طبرسی، کشف الغمہ آپ کو میں نے بتایا، اور جلاء العیون میں نے آپ کو بتائی، صافی شرح اصول کافی، شرح اصول کافی میں نے آپ کو بتا دی. ان کتب کے اندر اہل تشیع کی کتابیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں شامل ہوں. تو اب کس طرح امام جعفر جو ہیں ان کی اولاد میں دو طرح سے شامل ہیں. ان کی والدہ کا نام ام فروہ ہے. تو اکثر جب آپ چھوٹی کتابیں پڑھیں گے، یہ جو وائزوں کی کتابیں ہیں یا عام کتاب، اس کے اندر وہ جو واؤ ہے نا، وہ کچھ ایسی لکھی ہے کہ دال لگتی ہے. میں بھی ایک دفعہ شروع میں جب میں نے پڑھا تو میں بھی اس کو فردہ ہی پڑھ گیا، تو وہ واؤ کلیئر کر کے نہیں لکھی ہوئی. تو یہ یاد رکھیے گا، آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام فروہ ہے، واہ ہے ام فروہ. تو ام فروہ جو ہیں یہ بیٹی ہیں حضرت آسما جو ہیں وہ بیٹی ہیں عبد الرحمن کی. عبد الرحمن جو ہیں وہ بیٹے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام فروہ کے ابا کا نام قاسم بیٹے محمد کے، محمد بیٹے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو گویا کہ حضرت قاسم اور حضرت آسما کزنز آپس میں، دونوں کی شادی ہوئی، اور دونوں کے جو باپ ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، عبد الرحمن اور محمد دونوں بھائی ہیں. اس طریقے سے حضرت ام فروہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ہی ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ دو طرح سے کیسے داخل ہیں. تو اب یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کے ساتھ صادق کیوں ہے. ولادت جو ہے حضرت امام جعفر صادق، یہ بھی ذرا ذہن نشین کرنا ہے سب نے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے وہ 17 ربیع الاول 83 ہجری میں ہے، اور آپ کا وصال 15 شوال یا 25 شوال، یہ شوال واؤ کے اوپر شب پڑھنا ہے، زور دینا ہے، 15 شوال یا 25 شوال کو جو ہے وہ آپ کا وصال ہوا ہے 148 ہجری کے اندر. تو ٹوٹل گویا کہ زندگی آپ نے 65 بہاریں جو ہیں وہ زمین کے اوپر گزاری، 65 سال آپ نے زندگی گزاری زمین کے اوپر. تو یہاں دو چیزیں نوٹ کیجئے، ولادت ربیع الاول میں، وصال شوال میں. تو گویا کہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ولی کامل کی یا پیدائش ہوتی ہے یا اس کا وصال ہوتا ہے. تو دونوں میں سے کوئی چیز بھی رجب کے اندر نہیں ہے. تو 22 رجب کے اندر مرجب میں جو کنڈے کیے جاتے ہیں، اب نہ ان کی پیدائش ہے نہ ان کا وصال ہے. تو ایک دن ایسے ہی ذہن میں اٹھا کہ یا تو ہم پیدائش پہ کرتے ہیں یا وصال پہ کرتے ہیں، تو یہ امام جعفر صادق کے کنڈے کیا ہیں. تو میں نے پھر ایک صاحب یہاں حر شبیری صاحب ہوتے ہیں، وہ تھے نہیں، تو ان کا ایک دوست کینیڈا میں ہوتے ہیں، وہ اہل تشیع کے بڑے عالم ہیں. میں نے ان سے فون کر کے پوچھا کہ یہ کنڈے جو رجب کے اندر آپ امام جعفر صادق کا کوئی تعلق ہے؟ کہنے لگے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے آپ نہ کہیں جی رجب مولا علی پیدا ہوئے یا نہیں، ویسے ان کا ذاتی پرسنل کیا ہے. تو پرسنل نہ پیدائش نہ